علیکم۔ یہ تیسری غزل ہے جی ہماری، میں آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کچھ اشعار اس کے ادھر سسٹم پہ لکھے ہوئے ہیں، کچھ کاغذ پہ ہیں، چلے جیسے تیسے ہیں میں پڑھتا ہوں۔ پہلا شعر یہ ہے کہ اس نے کہا مطلب کی بات کیا کر، اس نے کہا مطلب کی بات کیا کر، میں دوں زہر، زہر چپ چاپ پیا کر۔ رفو گر نہ پوچھا کر اسباب مجھ سے، رفو گر نہ پوچھا کر اسباب مجھ سے، میرا چاکے گریباں چپ چاپ سیا کر۔ آگے جی، میرے خون میں کہاں بغاوت کا زور، میرے خون میں کہاں بغاوت کا زور، ماں نے بچپن میں کہا تھا چپ چاپ جیا کر، ماں نے بچپن میں کہا تھا چپ چاپ جیا کر۔ آگے دیکھیں جی، غالب ہے رحمانی پر شیطانی بندے، غالب ہیں رحمانی پر شیطانی بندے، جا نائب، نائب ہم ہیں نا اللہ کے، جا نائب جنت میں چپ چاپ رہا کر، تیرے بس کی بات نہیں ہے یہ، تیرا ہی انتخاب ہے اب ملامت کیسی، تیرا ہی انتخاب ہے اب ملامت کیسی، گلا نہ کر ستم چپ چاپ سہا کر، گلا نہ کر ستم چپ چاپ سہا کر۔ آگے دیکھیں کہ ہائے کیا شعر ہے، واہ میرے لیے واہ، بلند پرواز تیرے بس کی بات نہیں، بلند پرواز تیرے بس کی بات نہیں، شہیں پست سہی چپ چاپ اڑا کر، اڑا تو کرنا یار، تو اڑنا بھی بھول گیا شہیں۔ اے نداں دیکھ ذرا سو رہا ہوں میں، اے نداں دیکھ ذرا سو رہا ہوں میں، یہ قصہ انقلاب چپ چاپ پڑا کر، اے نداں دیکھ ذرا سو رہا ہوں میں، یہ قصہ انقلاب چپ چاپ پڑا کر۔ ہائے میری نسلوں کی عزت لٹ گئی، ہائے میری نسلوں کی عزت لٹ گئی، وراثت تو گھر میں ہی چپ چاپ بٹا کر۔ آگے جی، چرچائے حسن کر بازاروں میں جا جا کر بیاں، چرچائے حسن کر بازاروں میں جا جا کے بیاں، اور مقدمہ یوسف چپ چاپ لڑا کر۔ یہ شعر دوسری طرف میں نے لکھا ہے کہ چرچائے حسن کر جا کے بازاروں میں بیاں، اور مقدمہ یوسف چپ چاپ لڑا کر۔ آخری شعر جی اس کا، یہ طغیانی ماند ہے سامنے مہتاب اگر، یہ طغیانی ماند ہے سامنے مہتاب اگر، اے سمندر رات میں بھی چپ چاپ بہا کر۔ اگر تمہاری جرت نہیں ہے سمندر کے سامنے اپنے آپ کو منوانے کی، تو پھر یہ چھوٹے سے چاند کے سامنے بھی اپنی جرت آزمائی نہ کر، خاموش رہ، خاموش تو ہمارا آج کون پہلے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم حسن کا مقدمہ بیان کر رہے ہو، سرے بازار جا کے تم حسن کے چرچے کر رہے ہو، تو تمہیں کیا موت پڑ جاتی ہے کہ مقدمہ یوسف جو حق پہ ہے وہ تم کیوں نہیں باواز بلند بیان کر رہے؟ یعنی کہ اگر تم چرچے بیان کر رہے ہو حسن کے، تو تم یہ مقدمہ یوسف بھی تو بیان کرو نا یار، وہ جرت ہی نہیں ہے ہم میں، اس لیے کہا کہ مقدمہ یوسف چپ چاپ لڑا کر۔ اے نداں دیکھ ذرا سو رہا ہوں میں، کہ ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، یہ قصہ انقلاب چپ چاپ پڑا کر۔ اور جو ایک اٹھتا ہی ہے، ایک نئی آواز اٹھتی ہے، نئی صدا اٹھتی ہے، جو ہمیں کہنے کی بغاوت اور انقلاب اور نئی چیز سکھانے کی کوشش کرتی ہے، اپنے ساتھ بغاوت، سب سے پہلے اپنے اندر انقلاب پیدا کرنے کی، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اپنی باتیں اپنے تئیں رکھ، ہمیں پتہ ہے اتنا تو ہمیں سکھانے والا، اتنا تو آ گیا عالم، اتنا تو بڑا استاد آ گیا، اتنا تو موٹیویشنل اسپیکر آ گیا، ہمیں پتہ ہے سارا کچھ، تمہیں کیا پتہ ہے؟ ہم اسے یہ بات کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قصہ انقلاب چپ چاپ پڑا کر، بلندی پرواز تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے اب شہین، وہ شہین اور تھے جس کا وہ قصر سلطانی بھی جس کا مسکن نہیں تھا، وہ کہیں اور رہتا تھا، اب وہ شہین نہیں ہے، اب تو وہ انسان بھی نہیں ہے، شہین تو دور کی بات، اب تو انسان بھی گھٹیا سے گھٹیا ہوتے چلے جا رہے ہیں، کمپرومائز کرتے 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 اپنے مقاصد بھول کر رہ گئے ہیں، اور اصل مقصد سے دور ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ بلند پروازی تیرے بس کی بات نہیں، شہیں پست سہی چپ چاپ اڑا کر، تو اڑیا تے کرنا یار، کوئی بات نہیں اگر آپ کے پاس اب ہمت نہیں ہے، سوچو تو صحیح اگر آپ کو نہیں کچھ کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انتخاب، یہ تیرا ہی انتخاب ہے اب ملامت کیسی، گلا نہ کر ستم چپ چاپ سہا کر۔ اگر یہ حکمران گندے نکل آئے ہیں، آپ کا اور میرا اس کے اندر ہاتھ ہے، تو اس کے اندر کوئی اتنی ملامت کی اور دکھ کی بات نہیں ہے۔ غالب ہے رحمانی پر شیطانی بندے،
جا نائب جنت میں چپ چاپ رہا کر، تیری اوقات ہی نہیں دنیا میں رہنے کی، اگر تو اللہ کی خلافت کو سنبھال نہیں سکا، تو اس کو سرخرو نہیں کر سکا، تو شیطان سے نہیں بچ سکا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جا دوبارہ جنت میں جا، جہاں پہ تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو، تم اللہ کے سائے کے نیچے ہو، وہاں پہ چپ چاپ زندگی گزار، کیونکہ تمہارے بس کی بات یہ نہیں ہے۔ تو رفو گھر نہ پوچھا کر اسباب مجھ سے، میرا چاکے گریباں چپ چاپ سیا کر۔ اگر میں ہر روز یہ اپنا گریبان چاک کروا لیتا ہوں تو تمہیں اس بات کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ کیوں، تمہارا کام ہے رفو کرنا تو تم اس کا رفو کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی کے اندر میری اس شاعری کو لکھنے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔